پڑھے لکھے بھی مجلس میں شرارت کرنے لگتے ہیں، کتابیں اور بھی اتری ہے لیکن میرے قرآن کی یہی خوبی ہے، اندھے بھی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ اندھے بچے پورے بدر میں کون سا بھی اندھا ڈاکٹر ہے تو دونوں کو ٹھیک ہے، تو کہاں جانا کہ وہاں چل جاتی بات۔ اندھا انجینئر ہے، اندھا لائر ہے، اندھا پروفیسر ہے، لاکھوں دنیا بتا سکتی ہے یہ قرآن کی حافظ ہے۔ اور ایک عجیب بات سنو، آنکھوں سے معذور رہا تو اسے کیا بولتے ہیں؟ اندھا۔ کانوں سے معذور رہا تو اسے کیا بولتے ہیں؟ بہرا۔ موٹی اردو میں بوڑا بولتے ہیں، یہاں بولتے کیا بھائی صاحب؟ نہیں، بہرا۔ زبان سے معذور رہا تو اسے کیا بولتے ہیں؟ گونگا۔ دنیا میں اندھے بھی حافظ ہیں، بہرے بھی حافظ ہیں، بہرے لیکن حافظ ہیں تو حفظ کا تعلق سینے سے اور قرآن زبان سے ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے کے لیے زبان ہونا نہیں ہونا، کیا حدیثہ ہونا نہیں ہونا۔ آج ایک بات بتاتا ہوں، سنو، دنیا میں گونگے بچے بھی حافظ ہیں۔ کون سے بچے؟ کیا تمہیں لپٹ رومل کو سمجھو لوگو؟ بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا میں۔ گونگے بچے، زبان سے بات کرنا نہیں آتا، میرے رب کی قسم وہ بچے بھی حافظ ہیں۔ ایک سفر کرو پونا کو، 15 دن پہلے پونا جا کر آیا، ایک مدرسہ اسپیشلسٹ خاص وہاں پر موجود، 2 خوبیاں، اندھے بچے، گونگے بچے، جلسہ ہوا وہاں پر، میں بیٹھا، مجھے پورے مدرسے کی کارگزاری پیش کرے، اندھے بچوں کو پیش کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، عجائب القرآن، عجائب القرآن، قرآن کا تقدس دیکھو، قرآن پاک کا معجزہ دیکھو، قرآن پاک کی حفاظت دیکھو۔ قرآن دنیا سے کہتا ہے تم کیا مٹاؤ گے؟ دیکھنے اور بولنے والوں کے سینے میں بھی میں ملوں گا، اندھوں کے سینے میں بھی میں ملوں گا۔ کلام کہتا ہے کہ گونگے کے سینے میں بھی میں ملوں گا۔ پوری کارگزاری پیش کیے، نظام پیش کیا، ادھر پورے مولانا نابینا بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا قوت حافظہ، اللہ اکبر کبیرہ، کیا قوت حافظہ۔ ایک بچہ صرف 60 پر 2 دن میں قرآن یاد کیا ہے، 60 پر 2 دن میں، 60 پر 2 دن کا دو، ذرا حساب کرو، پورے قرآن میں کتنے پارے؟ 30 پارے، 30 کو ڈبل کرو 60۔ مطلب یہ ہوا جمعہ جمعرات چھٹیاں سب ملا کو پر ڈے آدھا پارا یاد کیا۔ جمعہ جمعرات چھٹیاں ملا کو، پھر بھی بھائی تم نہ معلوم نہ تجھے کی عادت بچے بھی ہے۔ میں پوچھا معتمد صاحب کو کہ مولانا 60 پر 2 دن میں قرآن بچہ یاد کریا کر تو روزانہ آدھا پارا تقریباً حساب کرتا نا،
जुम्मा मिला तो मोहतमिम साहब बोले नहीं हजरत, ये ऐसा शरीर बच्चा है, अल्लाह कुव्वत हाफिज़ा तो इसे जरूर दिया, जुम्मा आ गया तो हर किस सबक सुनाता नहीं, आज जुम्मे वो भी चले गए। मैं वहीं बैठे बैठे हिसाब कर तो रोजाना वो बच्चा 13 सफ़े याद करता था। वो भी कैसा याद करता, दिखता नहीं उसे, दिखता नहीं। हजरत ने एक दो पारे ही में समझ गए कि इसका दिमाग इंतहा दर्जे पर तेज है, तो हजरत ने ये मुंबई में हजरत अब्दुल रहमान सुदैस दामत बरकातुहुम कारिउल कुरान का ऑडियो डालकर हैंड फ्री लगाकर बाजू बिठा को रोजाना उसे सबक देते थे। खाली मुंबई में सुनको पूरा कुरान याद कर लिया। अजाइबुल कुरान। मुंबई में देखो कोई डॉक्टर बना, मुंबई देखो तो बर्बाद हुए हमें, गारत हुए हमें मुंबई देखो, अखलाक मिल गए। अजाइबुल कुरान। अभी है बात करोड़ों को, बिरयानी ठंडी नहीं होती इंशाअल्लाह। अभी क्या इजाजत रूह मजलिस दे दिए हैं। अजाइबुल कुरान। हजरत फरमाते मुझे मौलाना, मुझे डाउट भी हो गया ये बच्चा कांतवी हिफ्ज़ को आया क्या बोलता। रोजाना हमारे जैसे बच्चे आधा पारा अमकता नहीं सुना रही। ठीक है मौलाना, क्या बेटा तुम्हारी मेरी बात है, तुम्हें जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर से हमें भी गुजरे से आधा पारा अमकता सुनाने के वास्ते हमें बार बार छींक हो जाते आगे तो बुखार अच्छा है ना अक्की आने की जगह चुपके वो खांस को समझने तक समझ जाते क्या पढ़ना था। ये सब हमें करे सो काम जो तुम्हें कर ले कोई। आधा पारा 13 सफ़े आधे पारे से भी ज्यादा कहीं पढ़ा हुआ नहीं, सिर्फ 12 साल का बच्चा। एक बच्चे नहीं हजरत, आप तशरीफ ले जाइए, कितने बच्चे हैं। एक जमात है 70-80 बच्चों की, 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, खाली अंधे बच्चे 70-80 हैं। बहुत तसल्ली देकर आया उन बच्चों को। जब ये आजिज़ के जुबान से कुछ बातें उनकी फजीलत पर उतरे तो वो बच्चे रो रहे थे। मैंने उनकी आंखों के आंसुओं को भी देखा। बाद में मैंने उन बच्चों से पर्सनल बात किया, बेटे तुम ना क्या तुम्हें मायूसी है क्या? तो ये बच्चा 17-18 साल का हाफिज होगा, उसका काम अन्य बच्चों को कुरान पढ़कर सुनाना। वो कहने लगा कि हजरत जी कोई कम नहीं, पूरी ज़रूरतें पूरी हो जाती है, मसला हल हो गया, अल्लाह ताला हमको कुरान अता कर दिया, यही सबसे बड़ी खुशी है। अंधे बच्चे, अब इधर बैठे जो बच्चे कौन से गूंगे, गूंगे बच्चे कैसा कुरान याद करते? जाको अमित शाह को भी, मोदी को भी, नरसिम्हा दत्त को भी दिखाना, अरे भुआ तुम्हें मिला के इस करामत को, आदमी की ताकत को मिटा सकते, खुदा की कुदरत, अक़दिया के मोजिज़ात, औलिया के करामत को मिटा नहीं सकते। इनका पावर ही कुछ और है। उसके बाद मुक्के बच्चों को बुलाए, गूंगे बच्चों को, गूंगे बच्चों को जैसे ही बुलाए तो बच्चे आकर बैठे, उनका कुरान मंगाए। आप देखें कभी कुरान उनका, आप देखें मैं मंगाया हूँ, मुझे दे तू मुझे वो। सबसे पहले जर्मन में मना करते हो, अंग्रेजी के एतबार से उनके तालीम का
کسی مسلمان نے کیا کیا، اسے نمونہ بنا کر قرآن بنا دیا، قرآن لے کر آئے، گونگے بچوں کا قرآن لے کر آئے۔ گونگے بچوں کا قرآن کیسا ہے؟ کھول کر دیکھے، ایک بھی حرف کالے کلر کا نظر ہی نہیں آ رہا ہے، خالی نقطے، خالی نقطے۔ اس کے بعد الف سے لے کر یا تک کے لیے اشارے طے، الف با 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 جیم ہا، کیا کہ اشارے طے کریں۔ مثال کے طور پر الف کر دو، یہ با کر دو، با کر دو کی اشارے۔ وہ ہو جانے کے بعد وہ بچے کیسا قرآن یاد کر رہے معلوم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی ترتیب سے نہیں، بولنے نہیں آتا، اشاروں سے قرآن کے حروف ترتیب کے ساتھ پیش کریں۔ سمجھ میں آیا؟ اشاروں سے با شین الف الف لام لام ہا الف لام را ہا میم نون الف لام را ہا یا میم۔ حروفوں کے اشارے دو ہاتھوں سے ایسا فاش کر لے وہ جاری۔ اور ایک کرامت، حضرت اشارہ کرتے کرتے کیا بھی غلطی کرے تو استاد سمجھ جاتے، جیسے پڑھنے والے بچے غلطی کرے تو حضرت غلطی کرے، اشارہ کرتے کرتے وہ بچے وہ سمجھنے بیچ میں حرف چھوڑ ڈالے، حضرت غلطی کرتے اشارے سے بولتے۔ ویسا کر کو روزانہ ایک ایک بچہ ایک ایک صفحہ قرآن یاد کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ مٹانے والے مٹ جائیں گے لیکن کلام نہیں ملے گا، بدلنے والے بدل جائیں گے، قرآن نہیں بدلے گا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ پوری شریعت قرآن سے نکلی ہے، پوری شریعت بولو کہاں سے نکلی؟ قرآن سے نکلی ہے۔ نماز کہاں سے نکلی؟ قرآن سے۔ توحید کہاں سے نکلی؟ قرآن سے۔ سنت کہاں سے نکلی؟ قرآن سے۔ زکات کہاں سے نکلی؟ قرآن سے۔ حج کہاں سے نکلا؟ قرآن سے۔ معاملات کہاں سے نکلے؟ قرآن سے۔ معاشرت کہاں سے نکلی؟ قرآن سے۔ تجارت کہاں سے نکلی؟ پوری شریعت جس کا اصل کیا ہے؟ قرآن ہے۔ جب قرآن نہیں ملے گا تو شریعت بھی نہیں ملے گی، قرآن نہیں ملے گا معاملات بھی نہیں ملے گی، قرآن نہیں ملے گا احکامات نہیں ملیں گے۔ وقتی طور پر کوئی بات آ گئی تو آ گئی، ورنہ نہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دیکھے نہیں 15 بچے بڑی محنتوں کے بعد، مشقتوں کے بعد، قربانیوں کے بعد آج ان کے گلے کے ہار آپ کو نظر آ رہے ہیں، سر کے ڈبٹے نظر آ رہے ہیں، ان کا واسکوٹ اور ان کی پہلی سب نظر آ رہی ہے، لیکن میرے بھائیوں پیچھے بیٹھے ہوئے کان کھول کر سنو، یہاں تک پہنچنے کے لیے اس چھوٹی سی عمر میں انہوں نے قربانیاں بھی پیش کی۔ کیا قربانیاں پیش کی ہے؟ اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی کہ جس عمر میں یہ بچے ماں باپ کے ساتھ رہنا تھا، ماں باپ کے ساتھ سونا تھا، بھائی بہنوں کے ساتھ رہنا تھا، بھائی بہنوں کے ساتھ سونا تھا، کھیلنا تھا، کودنا تھا، سب کو قربان کر کے مدرسے میں آ گئے۔ اس سے بڑی کوئی قربانی ہو سکتی ہے؟ کوئی بچہ بلر ہی کا ایک محلے سے آیا، کوئی بچہ 100 کلومیٹر دور سے آیا، کوئی بچہ 500 کلومیٹر دور سے آیا، کچھ بچے تو 2-2 ڈھائی ہزار کلومیٹر دور سے آئے ہیں۔ یہ اس سے وضو کر کے قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، فجر تک قرآن یاد کرتے، فجر کے بعد حضرت آتے، سنانے کا خوف رہتا ان کو، جا کر حضرت کو قرآن سنانے بیٹھتے، غلطی آئی تو حضرت مارتے۔ ابھی حفظ کے دور کے مارا کوئی معمولی مارا نہیں،
کیا حضرت حفظ کے دور کے جو مارا رہتے ہیں نا حضرت، پتا نہیں کہ حفظ کے دور کے ماروں کا داغ سب داغ مل جاتا، قرآن کی نسبت کا داغ بھی ملتا نہیں۔ ابھی بھی میرے یہ کان میں ہمارے استاد حضرت مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ، معافی چاہتا ہوں، ایسا کان کا یہ پردہ ملا کو ایسا لگڑتے تھے، اٹکی رہی تو وہ لگڑتے لگڑتے گھاٹی پڑی، آج تک وہ گھاٹی ہے۔ امکتا سناتے سناتے میرے استاد نے منڈی پکڑ کر جھکا کر پیٹ میں مارا، کیا غصہ تھا معلوم نہیں، وہ میری غلطی کا تو غصہ تھا کہ گھر کا بھی غصہ تھا معلوم نہیں۔ ایسا میں بھی تعجب، پوری کلاس تعجب، جھکا تو منڈی مارے، پھٹ 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 مارے۔ آج بھی ایک دام برابر یہاں ہوتے ہیں۔ وہی میں اس عمر میں پہنچ کر سوچتا ہوں قرآن ہی کیا ملے گا، قرآن کی نسبت کا داغ بھی مٹا ہے، قرآن کی نسبت کا داغ مٹتا نہیں۔ یہ دیکھو یہاں ابھرا ہوا حصہ، آج کل مدرسوں میں قانون، اسکولوں میں قانون، ماننا نہیں بچوں کو، اٹکی آتے ہیں علم نہیں بولنا، کیا مارنا احتیاط سے مارنا، لیکن مارنا تو ہے، مارے بغیر کون پڑتا؟ اسکولوں میں بھی قانون ہے گا مارنا نہیں، مارنا نہیں۔ یاد رکھو مارے بغیر تربیت نہیں ہوئی، لیکن اساتذہ مارنے کے حصے ہوتے ہیں، ہاتھ میں مارنا، پاؤں میں مارنا، پیٹ میں مارنا۔ مصبر صاحب بولے گا مارو کو بول کر گدے کو مارے سے کا مارنا، حالت ہے خراب ہے۔ یہ دیکھو اسکیل سے مارے، اسکیل سے حضرت، یہ دیکھو اسکیل کا نقشہ ہے، اسکیل سے مارے، تھوڑی لوہے کی اسکیل۔ اب کیا قرآن پکڑو پھٹ مارے، کنڈ کا خون اٹھ دیا، آج تک یہ داغ نہیں ہے۔ ایک کام بھی بتاتا ہوں، پیٹ تو مرد بنے کی پردہ نہیں ہے، وہ بھی دکھا دو، وہی سے مارا کھا کو ہی سمجھے۔ یہ جتنی تکلیفیں اٹھانا، دو جملے بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، جتنی تکلیفیں اٹھانا یہ بچے مدرسوں میں اٹھا لیتے ہیں، باہر آنے کے بعد اللہ کا واسطہ ان کو پھر تکلیف نہ دو، ان کو تکلیف نہ دو، ان کا اکرام کرو۔ ولی ولی بھی شناست، ولی ولی کچھ پہچانتا ہے۔ آج یہ اساتذہ ان کے گلوں میں ہار کیوں پہنائے، ان کے سروں میں ٹکٹے کیوں سجائے، ان کا لباس ان کو تحفے کیوں دیے، ان کو معلوم کہ ان کون؟ اصل میں یہ اولیاء اللہ ہے، اولیاء اللہ۔ ان کی کرامت کیا؟ ان کے سینے میں قرآن ہے، ان کی کرامت کیا؟ بغیر دیکھے پڑھتے ہیں، بڑے تکلیفاں، بڑی قربانیاں، بڑے ماران، بڑی مشقتیں اٹھا کر اب یہ باہر نکلنے والے ہیں۔ ان کو کبھی تکلیف نہ دینا، ان کو تکلیف دینا قرآن کے ساتھ بے ادبی کرنے کے برابر ہے۔ ایک حدیث ہے سندن ضعیف ہے، مولانا امداد اللہ نے مسند فردوس کا حوالہ دیا ہے، میں نے پڑھا نہیں لیکن بزرگوں پیش کیے ہیں تو کیے ہوں گے۔ لکھا ہے جب بھی کسی حافظ قرآن کو کوئی تکلیف دیتا ہے نبی کی روح مبارک تڑپ جاتی ہے، اور حقیقت بھی ہوگا۔ صاحب قرآن صاحب قرآن، قرآن ان پر اترا، قرآن ان اتارے، بس فرق یہی ہے۔ نبی کے وارثین ہیں، ان کا ادب کرو، اکرام کرو، ان سے محبت کا اظہار کرو۔ خاندان والے بیٹھے ہی ان کو 1 مہینے تک دعوت اور دو، دینا نہیں دینا۔ مولانا مفتی زروالی خان صاحب فرماتے، خان بھی فرماتے، باقاعدہ دعوتاں دینا ان کو۔ ماموں کے گھر 1 وقت دعوت، چاچا کے گھر 1 وقت دعوت، خالہ کے گھر 1 وقت دعوت، بھان کی شادی ہوگی دعوت۔ کہاں خالی آرس مرسوں کو جتنی دعوت آنا،
काफी सालों को दावत दो, मुसाफे करो, इकराम करो, अदब करो, एहतराम करो। और इन बच्चों से भी गुजारिश है कि आप इल्मी सिलसिला आगे जारी रखो, आलिम बनो, आप मुफ्ती बनो। अक्सर बच्चे, जैसा कि हजरत शिबला फरमा रहे थे, 100 बच्चा में 15 बच्चे निकलते, नाजरे में कुछ पास हो जाते, 10-12 पारों में कुछ बच्चे पास हो जाते, आखिरी मौके पर ही 15 बच्चे रहते हैं। ऐसा नहीं होना। अभी आपको इल्म के मैदान में बहुत दूर तक जाना है। आलिम बनो, वरना हालात इतने खतरनाक हैं। अब मदारिस में पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं, शौक नहीं है लोगों का। पता नहीं कि आज से 25 साल बाद, 50 साल बाद कौम में उलमा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप अपने बच्चों को मदरसे में छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि 10 बच्चे पैदा करो, 15 बच्चे पैदा करो। मैं क्या, कौन बोले भी तुम्हें सुनते नहीं, पक्की बात करेंगे इंशाअल्लाह। बोलना नहीं करना। इतनी तो गुजारिश करूंगा, 2 का जो निसाब है 3 कर डालो बस। कितने? 3। 2 तुम्हें रख लियो, 1 मदरसे को, 2 तुम्हें रख लियो। क्योंकि देख रहा हूँ मैं दिन ब दिन मदरसों में तलबा की तादाद कम होती जा रही है। दुश्मनों की एक साजिश की है। ऐसा न बनाओ कि कहीं मदरसों के दरो दीवार रहे और तलबा न आए, फिर उसके बाद अल्लाह का अज़ाब आने में देर नहीं लगी। मसाजिद और मदारिस आबाद, हमें आबाद तुम्हें आबाद। मदारिस और मसाजिद आबाद नहीं, दौलत रहकर भी हम भी बर्बाद, सारी दुनिया में। अल्लाह ताला इस मदरसे को खूब बरकतें अता फरमाए, हासिलों के असर से, शरीरों की शरारत से बेहद हिफाजत फरमाए। इन बच्चों की हिफ्ज़ करने को, इन पर असातिज़ा ने जो मेहनत की है, उन मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सारे आलम के मदारिस को सरसब्ज़ व शादाब फरमाए। बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान के एक मदरसे को आबाद फरमाए। दुश्मनों की दुश्मनी से, फितना परवरों की फितना परवरी से, हासिलों के हसद से, शरीरों की शरारत से, बदनजरों की बदनजरी से अल्लाह ताला एक मदरसे की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तर्हमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल-अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ाता दाइमता फ़ी दीनिना व दुनियाना व आख़िरना व मालिना। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल ईमान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदखिलना अल-जन्नता बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन ख़ैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़aka मिन्हु नबियुका व हबीबुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गान मोहतरम, तमाम हज़रात से अदबन गुजारिश की जाती है कि नमाज ज़ोहर के बाद जो है खाने से फारिग होकर जाए, कोई साहब भी बगैर खाना खाए हुए न जाए। रखे इधर उधर घूमने की कोशिश न करें। आइए बैठ भाई।